دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسی تصویر کے بارے میں بتانے والا ہوں جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ پچھلے 4-5 دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے، اور سچ بتاؤ تو میں نے بھی جب پہلی بار وہ تصویر دیکھی ایک پل کے لیے یقین نہیں آیا کہ یہ حقیقت ہو سکتی ہے۔ لگا جیسے کسی نے فوٹو شاپ یا کوئی ایڈٹ کیا ہوگا، لیکن جب اصل معاملہ سمجھ میں آیا تو دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی اور دماغ رک سا گیا کہ یہ آخر کیسے ممکن ہے۔ یہ تصویر اسپیس سے لی گئی ہے، جی ہاں، اور تصویر میں نظر کیا آ رہا ہے؟ دنیا کا سب سے مقدس مقام خانہ کعبہ، ایک ایسی چمک کے ساتھ جو کسی بھی عام روشنی جیسی نہیں لگتی۔ امریکہ کے مشہور ایسٹروناٹ ڈان پیٹیٹ نے اپنے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے مشن کے دوران یہ تصویر لی ہے۔ ان کا مشن ستمبر 2024 سے اپریل 2025 تک چلا۔ اسی دوران انہوں نے مکہ مکرمہ کی رات کا ایک شاٹ لیا، اور جب وہ زمین پر واپس آئے تو 4 دن پہلے اس تصویر کو اپنے ایکس اکاؤنٹ پر پوسٹ کر دیا۔ کیپشن میں انہوں نے لکھا کہ یہ مکہ کی رات کا نظارہ ہے، اور جو روشنی بیچوں بیچ چمک رہی ہے وہ مقدس خانہ کعبہ ہے۔ بس پھر کیا تھا، تصویر پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لاکھوں لوگوں نے شیئر کیا، ہزاروں نے اپنی رائے دی، اور دنیا بھر کی نیوز ویب سائٹس نے اسے ہیڈ لائن بنا دیا۔ لیکن اصل سوال یہ تھا کہ اتنی اونچائی سے 400 کلومیٹر یا پھر کچھ لوگوں کے مطابق 1000 کلومیٹر صرف ایک جگہ کیوں اتنی چمک رہی ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے شہروں کی نائٹ فوٹو موجود ہے، نیو یارک، ٹوکیو، دبئی، پیرس، کہیں بھی اتنی صاف، اتنی نورانی، اتنی پاورفل روشنی نہیں دکھتی، تو مکہ میں ہی کیوں؟ اور وہ بھی مسجد حرم کے بیچوں بیچ کعبہ پر۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ مسجد حرم میں بہت تیز LED لائٹس ہے، اسی لیے اسپیس سے چمک رہی ہے۔ کچھ نے کہا مکہ پہاڑی علاقہ ہے، روشنی اوپر اٹھ جاتی ہے۔ کچھ نے دنیا کا سینٹر مکہ ہونے کی بات کہی۔ لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سارے غیر مسلم لوگوں نے بھی یہ لکھا کہ یہ صرف لائٹ کی وجہ سے نہیں ہو سکتی۔ بجلی کی روشنی کبھی اتنی فوکسڈ، اتنی سینٹرڈ اور اتنی پیور نہیں ہو سکتی۔ کچھ نے صاف لکھا یہ کوئی عام روشنی نہیں، یہ ایک الگ قسم کی چمک ہے۔ اور بات بھی یہی ہے، کیونکہ اگر صرف LED لائٹس کارن ہوتی تو پھر دوسرے شہروں کی مسجدیں، عمارتیں اور مونومنٹس بھی ایسے ہی چمکتے۔ دبئی کی عمارتیں تو مکہ سے کہیں زیادہ روشنی والی ہے، لیکن وہاں سے ایسی چمک نہیں آتی۔ نیو یارک اور ٹوکیو رات بھر جگمگاتے ہیں، لیکن کوئی ایک مقام اس طرح اسپیس سے الگ نہیں دکھائی دیتا۔ یہ بات اپنے آپ میں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ یہاں معاملہ صرف بجلی، لائٹنگ یا انجینئرنگ کا نہیں۔ اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ 2023 میں UAE کے ایسٹروناٹ سلطان النیادی نے بھی اسپیس سے مکہ کا ویڈیو بنایا تھا۔ اس میں بھی کعبہ شریف ایک چمکدار گولے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ سلطان نیادی نے خود کہا تھا کہ دنیا کا کوئی اور شہر اس اسپیس سے اس طرح نظر نہیں آتا۔ کیمرے بدلے، مشن بدلے، ایسٹروناٹ بدلے، لیکن نظارہ وہی رہا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اگر صرف لائٹ کی وجہ ہوتی تو ہر بار روشنی کا لیول الگ ہوتا، اینگل بدلتا، اثر بدلتا، لیکن سالوں سے ایک جیسا چمکتا نظارہ ملنا یہ انسان کو کسی اور ہی نتیجے تک لے جاتا ہے۔ اب مکہ کی زمین کو سمجھیے، یہ کوئی ہریالی والا شہر نہیں، نہ میدان ہے، نہ بڑے جنگل، نہ ندیاں۔ پورا علاقہ پہاڑیوں، ٹیلوں اور پتھروں سے بھرا ہوا۔ زمین اونچی نیچی، ٹنلے، تنگ راستے اور چاروں طرف کٹھور چٹانیں۔ ایسے علاقے میں ایک مقام اگر اس طرح چمک اٹھے کہ اسپیس سے صاف دکھائی دے تو یہ بات صرف علاقے کی جیوگرافی سے سمجھ نہیں آ سکتی۔ مسجد حرم بہت اونچی اور وشال ہے، اس کے مقابلے کعبہ کی اونچائی کم ہے۔ باہر کی سڑکوں سے کعبہ نظر نہیں آتا، مسجد کے اندر جائے تبھی دیدار ہوتا ہے۔ پھر بھی اسپیس سے، وہ بھی اتنی دوری سے، کعبہ کی روشنائی نما پوزیشن کا صاف دکھ جانا سوچنے والوں کو بھی سوچ میں ڈال دیتا ہے کہ یہ معاملہ صرف آرکیٹیکچر کا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یاد رکھیے، خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ دنیا کے ہر کونے سے لوگ اسی طرف
اپنا چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سال بھر لاکھوں لوگ عمرہ کرتے ہیں۔ حج میں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک ساتھ طواف کرتے ہیں۔ ہر وقت وہاں انسانی ہلچل رہتی ہے۔ کعبہ کسوہ میں ڈھکا ہوا کیوب کی شکل میں سب سے بیچ میں موجود ہوتا ہے۔ اتنی بھیڑ، اتنی دعائیں، اتنی برکتیں اور اتنا طواف، یہ سب کوئی معمولی بات نہیں۔ اب صاف صاف بات یہ ہے کہ جتنی تعویلیں کی جائے، جتنا سائنس سمجھایا جائے، اس تصویر کی پوری وجہ انسانی سمجھ سے باہر ہے۔ یہ منظر دل پر ایک ہی بات ثابت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو منور بنایا ہے اور قیامت تک منور رکھے گا۔ جو چمک دکھ رہی ہے وہ صرف بجلی کی نور نہیں، بلکہ ایک ایسی نورانیت ہے جو صرف اسی مقام کے لیے مخصوص ہے۔ مکہ دنیا کا مرکز کہا جاتا ہے اور مکہ کے مرکز میں موجود یہ گھر۔ دوستو، اب ذرا ایک اور بات سمجھیے جو اس پورے معاملے کو اور بھی گہرا کر دیتی ہے۔ کعبہ صرف عمارت نہیں بلکہ دنیا کا وہ مقام ہے جہاں ہر وقت انسانی رونق رہتی ہے۔ دن ہو یا رات، گرمی ہو یا سردی، دنیا کے کسی بھی کونے سے لوگ آئے ہو، طواف کبھی نہیں رکتا۔ لاکھوں قدم ہر دن اسی چکر میں گھومتے ہیں جہاں اللہ کا گھر موجود ہے۔ یہ سلسلہ شروع ہی اسی دن ہوا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم الہی سے یہ گھر تعمیر کیا تھا، اور آج تک یہ رفتار ایک پل کو بھی نہیں تھمی۔ خانہ کعبہ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس کی اونچائی مسجد کے مقابلے کم ہے، لیکن اس کا اثر اتنا گہرا ہے کہ دنیا کے نقشے پر یہی جگہ ساری دشاؤں کو جوڑ دیتی ہے۔ ہم انڈیا میں رہتے ہیں تو کعبہ ہماری طرف سے ویسٹ میں ہے، اسی لیے ہم ویسٹ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ کے لوگ ایسٹ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ جو نارتھ میں رہتے ہیں وہ ساؤتھ کی طرف مڑتے ہیں، اور جو ساؤتھ کے ملکوں میں ہے وہ نارتھ کی طرف۔ پوری دنیا کی نمازیں ایک ہی مقام کی طرف کھڑی ہوتی ہے۔ یہ بھی اپنے آپ میں کتنی بڑی نشانی ہے۔ اب ایک اور دلچسپ بات، مسجد حرام گولائی میں اس طرح بنائی گئی ہے کہ جہاں بھی کھڑے ہو رخ کعبہ کی طرف رہے۔ لاکھوں لوگ صف میں کھڑے ہو لیکن ہر ایک کا چہرہ اسی مرکز کی طرف ہوتا ہے جہاں کعبہ ہے۔ یہ تعمیری حکمت انسانی دماغ سے اوپر کی چیز ہے۔ اتنے بڑے ایریا کو اس طرح ڈیزائن کرنا کہ ہر صف کی ہر لائن کعبہ کی طرف سیدھی ہو، یہ کوئی معمولی کام نہیں۔ لیکن اصلی حیرت یہاں شروع ہوتی ہے۔ اتنی بھیڑ، اتنے لوگ، اتنی عمارتیں، اتنا بڑا کلاک ٹاور، اتنی اونچائی، اتنے ذرے، پھر بھی اسپیس کی دوری سے نظر صرف کعبہ کا مرکز آتا ہے، باقی سب روشنی میں کھو جاتا ہے۔ لیکن کعبہ کا حصہ بالکل سینٹر پوائنٹ بن کر ابھرتا ہے۔ اگر یہ صرف بجلی کی چمک ہوتی تو پورے شہر میں برابر روشنی پھیلتی، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہے۔ پورا شہر پھیلا ہوا لیکن چمک صرف ایک جگہ فوکس ہو کر اتر رہی ہے۔ اب ایک چیز اور سوچئے، دنیا بھر میں نائٹ فوٹوگرافی کی ہزاروں امیجز ہے۔ مکہ تو چھوڑیے، مسجد نبوی، الاقصی، استنبول کی مسجدیں، مصر، ایران، ترکی، ان سب کی رات کی تصویریں موجود ہے، لیکن کہیں بھی اس طرح کا نورانی سینٹر نہیں بنتا جیسا مکہ میں بنتا ہے۔ باقی جگہیں صرف لائٹ لگتی ہے، لیکن مکہ کی تصویروں میں جو روشنی دکھتی ہے وہ لائٹ نہیں، کوئی اور ہی چیز لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمان اور غیر مسلمان دونوں اس تصویر کو دیکھ کر رک گئے۔ ڈان پیٹیٹ کو یہ تصویر صرف اس لیے ہٹ نہیں ہوئی کہ وہ ناسا کا ایسٹروناٹ ہے، بات اس لیے پھیلی کیونکہ یہ تصویر انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ آخر اس چمک میں ایسا کیا ہے جو دنیا کے کسی اور شہر میں نہیں ملتا۔ ایسے وقت پر دل گواہی دیتا ہے کہ یہ نور اسی کا ہے جس نے اس گھر کو مخصوص کیا ہے۔ روشنی کی تعویل دینی ہو تو دنیا ہزار باتیں کر لیتی ہے، لیکن نور کی تعویل نہیں دی جاتی۔ نور صرف اتارا جاتا ہے، ثابت نہیں کیا جاتا۔ مکہ کی زمین بھی اس حقیقت کو مضبوط کرتی ہے۔ چاروں طرف پہاڑ، ابڑ کھابڑ علاقہ، اونچی نیچی زمین، کوئی ہریالی نہیں، کوئی بڑی ندی نہیں۔ قدرت نے اس شہر کو کسی بھی عام شہر جیسا نہیں بنایا۔ اتنا سخت علاقہ لیکن اس کے بیچوں بیچ ایسا مقام جو سپیس سے بھی چمکتا نظر آئے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ نے اس گھر کو دنیا کے ہر گھر سے الگ بنایا ہے، اور اس فرق کو مٹا دینے والی کوئی سائنس، کوئی تعویل موجود ہی نہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ کعبہ کی عزت صرف مسلمانوں کے دل میں نہیں، دنیا کے کئی غیر مسلم سائنٹسٹ، جرنلسٹ، ریسرچرز بھی اس کا ذکر انرجی سینٹر، جیوگرافیکل ایکسس، گلوبل مڈ پوائنٹ جیسے الفاظ میں کرتے ہیں۔ مطلب
इंसान मानता हो या ना मानता हो, लेकिन ये मकाम किसी भी आम जगह जैसा नहीं। अब बात पूरी करते हैं। ये तस्वीर जितनी वायरल हुई है, उससे ज्यादा असर लोगों के दिलों पर हुआ है। दुनिया में लाखों दिमाग इस नज़ारे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो दिल से देखने वाले हैं, उन्होंने एक ही बात महसूस की। ये रोशनी सिर्फ रोशनी नहीं, ये वो नूर है जिसने इस घर को मुकद्दस बनाया। यही वजह है कि काबा की शक्ल हर एंगल से, हर तस्वीर में, हर जमाने में एक जैसी नजर आती है। और यही बात इस मंजर को करिश्मा साबित करती है। अल्लाह ताला हम सब को बार बार मक्का मुकर्रमा की हाजिरी नसीब करे, काबा का दीदार हर मुसलमान की जिंदगी में बार बार आए और हम उसी नूर के साए में जिए। दोस्तों, आज की ये बात यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखें।